بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس اس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ عزیز طلبہ، سورہ آل عمران آیت 102، اس میں بڑا اہم پیغام ہمارے لیے ہے۔ حالانکہ ہر بات اہم پیغام ہے، اور ہر بات جو ہے وہ ہماری کامیابی کو جو ہے نا بڑھاتی ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا پیغام دیا ہے جس کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقہ نہ ہو جانا، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر لینا، اپنے آپ کو پیسز نہ کر لینا، اپنی اسٹرینتھ بنا کے رکھنا، اپنے آپ کو اکٹھے رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس حکم کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کی کتنی افادیت ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ کہانیاں بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوں گی، اتفاق میں برکت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ اکٹھے رہنے میں ہی ہوتی ہے۔ لکڑیوں کا گٹھا ہو، اس کو اگر ایک ایک لکڑی کو جلانا کتنا آسان ہے، تو اگر ہم اکٹھا رکھیں گے تو ایک گٹھا پورا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ عزیز طلبہ، ہیومن نیچر ہے جس میں جو ہے وہ ڈفرینسز ہے، جس میں اختلافات ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ اختلاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بھی اس انسانی طبیعت سے واقف ہے کہ انسان میں اختلافات ہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، اللہ کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں نا، تو ہمارے اختلافات کرچی کرچی ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن مجید کی تعلیمات، اللہ کی رسی سے مراد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں مل کر اللہ کی رسی بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آپ دیکھیں کہ جب مسلمان قرون اولیٰ میں تھے، وہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، قرآن مجید سے استفادہ کرتے تھے، قرآن کی محفلیں لگتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اور لوگ سیکھتے سکھاتے رہے۔ آپ نے بھی یہ فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات تھے اس کو بڑا آبزرو کرتے تھے، جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلتی تھی وہ اپنے دل پر نقش کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ جو علم حدیث جو ہے وہ لکھنے کا آغاز ہوا کہ حدیثوں کو ریٹن میٹر اس کا بنایا جائے، تو بہت سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہوئے جنہوں نے جو ہے وہ ویٹ کیا کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور بہت سے صحابہ نے چیزیں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری کامیابی سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، آپ کی اتباع میں ہے۔ اور اللہ بھی یہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے سب سے اچھا اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، اللہ کی رسی۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ تنازع کھڑا ہو گیا جس کو کہتے ہیں امیر کے حوالے سے، کہ کون اب ہمارا امیر بنے گا، کون ہمارا خلیفہ بنے گا۔ ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا، اور وہاں پر دو بڑے بڑے گروہ تھے، ایک گروہ مہاجرین کا تھا، ایک گروہ انصار کا تھا۔ اب جو انصار تھے وہ ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، چونکہ یہ مدینہ ہمارا ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور اسلام نے ترقی کی۔ پتہ ہی آپ کو مکہ میں اور مدینہ میں کتنا فرق تھا۔ چنانچہ ان کے ذہن میں تھا کہ جو اب اللہ کے رسول کا نائب ہوگا وہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے بڑی ایک جو ہے نا شدت سے آگے بڑھی، اور خطرناک موڑ پہ چلے گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، جس میں امکان تھا کہ اللہ نہ کرے کہ آپس میں مڈ بھیڑ ہو جاتی اور بہت زیادہ خون بہہ جاتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ تنازع جو ہے نا پنپ رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، تو وہاں جا کر صحابہ کرام کے پاس آپ بیٹھے، اور وہاں پر گفتگو ہوئی، اور جو ہے یہ ڈسکشن جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں یہ القاء کر دیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، جو خلیفہ ہوگا قریش میں سے ہوگا. کتنے الفاظ ہیں عزیز طلبہ؟ الائمۃ من القریش 4 لفظ بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ. سب لوگوں نے اپنے چہرے نیچے کر لیے، انہوں نے سرنڈر کر دیا فوراً کہ جب اللہ کے نبی یہ فرما گئے ہیں کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا تو ہم کون ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے اور خلافت کے بارے میں کلیم کرنے والے؟ سب پیچھے ہٹ گئے اور پھر یونانیمسلی حضرت ابو بکر صدیق کو وہاں پر خلیفۃ الرسول چن لیا گیا. تو کیسے پھر ہوا کہ قرآن اور حدیث اکٹھے. پھر ایک مسئلہ بن گیا، لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ماننے پہ تیار نہیں تھے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی فوت ہو گئے؟ چنانچہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو ہے وہ مر سکتے ہیں، اور اگر یہ مر جائے تو کیا تم دین بدل لو گے؟ تو جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ یہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں. تو پھر وہ جو شدت تھی جو ماحول کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی تھی، ماحول جو ہے تھوڑا سا روٹین سے نکل رہا تھا، اس کو کنٹرول کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس جو ہے کھو بیٹھے تھے. چنانچہ جب اس آیت کو پڑھا گیا قد خلت من قبلہ رسول، کہ تم سے پہلے بھی رسول آئے اور وہ موت سے دوچار ہوئے، چنانچہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی. تو اسی طرح جب کوئی بھی مسئلہ بنتا، آتی اللہ و آتی رسول فإن تنازعتم فردوا الی اللہ و رسولہ، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے امیر بنائے گئے ہیں. فإن تنازعتم پھر فردوا الی اللہ و رسولہ، تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. عزیز طلبہ، یہ جو قرآن اور حدیث ہے نا، یہ بہت اہم ہے اور ہمارے سارے جو اختلافات ہیں ان کا حل ہے. جو دین ہے نا، دین عزیز طلبہ، اس کے اندر ایک خوبی ہے دین کے اندر. وہ کیا خوبی ہے کہ یہ طبیعتوں کے اختلاف کے باوجود انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے. اب دیکھیں نا، ہزاروں میل کا بھی فاصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت جو ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپس میں ناواقف ہونے کے باوجود واقف ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اتحاد اتفاق ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بغیر جو ہے امت پارا پارا ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی مثال نظر بھی آ رہی ہے کہ امت ہماری پارا پارا ہو چکی ہے. 56 ممالک ہیں، لیکن ہر ملک جو ہے وہ چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. جس کی باری آئی ہے اسی کو اب برداشت کرنا پڑے گا، ہم تو نہیں آگے بڑھتے. جس کے نتیجے میں دشمن ایسے دلیر ہو چکا ہے اور ہمیں جو ہے نا اس نے گاجر اور مولی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی غور طلب ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اکٹھ میں اللہ نے روب رکھا ہے، برکت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق رائے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.